وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں، دوسرے رکوع سے ابتدا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک۔ یہ اصل میں وضو کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں نماز سے پہلے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو کہ غسل کی ضرورت ہے تو پھر خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ، یعنی یہ وضو کفایت نہیں کرے گا، اب غسل کرنا ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو بیمار یا حالت سفر میں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب یعنی وضو کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور غسل کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور تم پانی کو نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء، پانی موجود نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک مٹی حاصل کرو، مٹی کا کوئی ڈھیلا بھی ہو، اس پر بھی ہاتھ پھیر لیا جائے تو وہ بھی کفایت کرتا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اس کا مسح کرو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس مٹی سے، پاک مٹی سے۔ یہ ہے تیمم، اور اس تیمم کے بارے میں ہم اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہی بات آ چکی ہے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالے، تنگی میں ڈالے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور پورا کرے اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے، اپنے احسانات کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو، شکرمندی کی روش اختیار کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا اس آیت کی توجہ سے پڑھیے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہوئے، کتنا بڑا احسان ہے، اس نے دین کی تکمیل کر دی، نعمت ہدایت کو بھی مکمل کر دیا، ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے احسانات تھے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جس میں اس نے تمہیں مضبوطی سے باندھ رکھا ہے،
تم نے اللہ سے بندگی کا عہد کیا ہے، نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بندگی کا عہد دہراتے ہو، تو اب اس عہد کو یاد رکھو، اب تم پابند ہو، جو پورا نظام دے دیا، جو پورا دین دے دیا، اب اس پر کاربند رہنا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا جب انہیں تورات دی گئی، احکام شریعت دی گئے کہ اس کی پابندی کرو گے، یہ عہد ہمارے ساتھ بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان سے عہد لے لیا گیا تھا اور ہمیں فارغ چھوڑ دیا گیا ہے، چترے بے مہار، نہیں، بلکہ ہمیں تو کامل ترین دین عطا فرمایا گیا ہے، کامل ترین نعمت ہدایت ہمیں ملی ہے، ہم زیادہ پابند ہیں۔ اب اس عہد کو ذہن میں رکھیے گا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم ہو سر آنکھوں پر سنیں گے، مانیں گے۔ اب اس کے بعد چوں چرا کی کیا گنجائش ہے؟ اس شریعت سے انحراف کے لیے کوئی موقع، کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں موجود ہے، پنہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق اور انصاف کے گواہ بن کر۔ بالکل یہی مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ نساء میں آیا ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں فرمایا تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مضمون ایک ہی ہے، حق و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، علم بردار بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، اور تمہیں نہ آمادہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ تم عدل کے انحراف کرو، باز آ جاؤ، عدل سے رک جاؤ۔ دیکھیے وہاں فرمایا تھا کہ عدل و انصاف پر قائم رہو، خواہ عدل کا تقاضا تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے عزیزوں کے خلاف جا رہا ہو۔ یہاں اس کے دوسری ڈائمنشن بتائی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ نہ ہو کہ کوئی دشمن ہے اور اس کے معاملے میں تم انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو اور اب تمہیں موقع مل رہا ہے، اس کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے انحراف کر جاؤ کہ یہ تو بہترین موقع ہے، دشمن میرے ہتھے چڑھا ہوا ہے، قابو آیا ہوا ہے، اب اس کو رگڑا لگاؤں۔ نہیں، اس پہلو سے بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن تقاضا ہم سے یہی ہے۔ اعدلوا، عدل سے کام لو ہر صورت میں، هو اقرب للتقوی، یہی چیز تقوی سے زیادہ مناسبت رکھنے والی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری حرکتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی ان آیات پر عمل کرنے سے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہوں گے جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد رکھو اللہ کے احسانات جو تم پر ہوئے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے، یعنی تمہاری قوم قریش نے تمہارے اوپر ہاتھ دست درازی کی ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ بے شمار جنگیں اور غزوات ہوئے اور بالآخر غلبہ مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور لے چکا ہے اللہ تعالیٰ ایک عہد بنی اسرائیل سے، میثاق عہد ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں مقرر کر دیے تھے 12 نقیب، نگران، ذمہ دار۔
وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اور اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نہیں کہ صرف حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ، میرے تمام رسول، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی مدد بھی کرتے رہو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، یعنی دین کے غلبے کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے اپنا مال خرچ کرو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد انکار کرے اور کفر کرے، ناشکری کرے، کہ منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، یعنی اتنا تفصیلی عہد تم سے لیا گیا تھا اور پھر بھی اگر تم اس سے مکرتے ہو تو فقد ضل سواء السبیل، جو اس سے انکار کرے گا وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بس سبب ان کے عہد توڑنے کے، یہ جو انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا پرستی، ہوس پرستی، اپنے خواہشوں کے غلام بن گئے، لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بھی رسولوں کے ماننے والے تھے، انہیں بھی اللہ نے شریعت دی تھی، کتاب دی تھی، اب تمہیں دی ہے، انہوں نے یہ کچھ کیا تو تم کہیں یہ نہ کرنا۔ یہ ہے اصل میں سبق آموزی کے لیے ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑا، عہد بندگی کو، جیسے ہم توڑے بیٹھے ہیں آج، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اتنے سخت ہو گئے دل اور ان کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں ان کے ٹھکانے سے، تحریف کرتے ہیں کلام کے اندر۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی اس سے نفع اٹھانا جو ہے بھول گئے، نظر انداز کر دیا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے ہی رہو گے، یہ مسلسل یہ حرکتیں کرتے رہیں گے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے معدود چند کے، قلیل تعداد ایسی ہے کہ جو اس سے مستثنیٰ ہیں اور جو ہدایت کو سمجھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، تو ان سے درگزر کرو اور انہیں ڈھیل دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ حسن عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے ایک عہد دیا تھا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ پھر بھول گئے فائدہ اٹھانا اس نصیحت سے کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے۔ ایک یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کے آپس کے فرقے جو ہیں وہ آپس میں ان کی بڑی خونریز جنگیں ہوئی ہیں، کہ اندر بھی بڑی نفرتیں ہیں، اور یہ کہ یہ بھی ایک مراد ہو سکتی ہے کہ یہود اور نصارہ کے درمیان بھی بڑی شدید جنگیں ہوئی ہیں، ان کے درمیان بڑی سخت عداوت رہی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے گا جو بھی حرکتیں وہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اب یہ اہل کتاب کے دونوں طبقوں سے خطاب ہو رہا ہے، یہود اور نصارہ سے۔ ہمارے رسول وہ جن کی پیشین گوئیاں تمہاری کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، آ گئے ہیں۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ واضح کرتے ہیں تم پر بہت سی وہ باتیں کہ جو تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں سے، شریعت کی بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے وہ واضح کر کے تمہیں بتا رہے ہیں۔
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی جانب سے ایک نور، یعنی کتاب مبین، بڑی روشن واضح کتاب یہ قرآن۔ ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ نور سے یہاں مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ نور ہدایت تھے، خورشید تھے ہدایت کا بہت بڑا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے ہر اس شخص کی کہ جو اتباع کرتا ہے اللہ کی رضا کا، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے یہ کتاب مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سبل السلام، اور وہ رہنمائی دیتی ہے یہ کتاب سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتی ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور وہ چلاتا ہے انہیں سیدھے راستے پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، جنہوں نے اس توحید کے اندر حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کر دیا، الوہیت میں شامل کر دیا، اللہ بنا دیا، تو یقیناً کفر کیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ذرا ان سے کہیے کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی اور اس کی ماں کو بھی، اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، اللہ جب چاہے کام کر سکتا ہے، کون اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کون روک سکتا ہے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو بھی انسان میں اس زمین میں انسان بستے ہیں ان سب کو اللہ ہلاک کر دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی شہنشاہ ارض و سماوات ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ بھی سب اللہ کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ، اب یہاں دونوں پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں ہم، واحباؤہ، اور بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہی اندر اتنے عرصے سے نبوت اور رسالت چلی آ رہی تھی، بے شمار کتابیں، آسمانی کتابیں، صحیفے جو ہیں وہ ہمیں عطا ہوئے، یہ ہماری نسل کو یہ ایک امتیاز حاصل ہے، تو ہم خاص ہمارا مقام ہے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا کے طور پر تمہیں بار بار عذاب کیوں دیتا رہا؟ اپنی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھو، کیسے کیسے عذاب کے سخت کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسے ہیں، لاکھوں تمہارے قتل ہوئے ہیں، لاکھوں کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا فلسطین سے، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اگر اتنے لاڈلے اور چہیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی بشر ہو، انسان ہو، آدمی ہو اس کی مخلوق میں سے، کیونکہ خاص طور پر یہود کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک برتر چیز ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کا اختیار کامل ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا کسی پر، لیکن اختیار اس کا کامل ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہاں پر سلطنت اللہ کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر واضح کرتے ہیں تمہارے لیے دین کو، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک انقطاع کے بعد، فترت رسول یعنی رسولوں کا انقطاع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس ایسے ہیں
انسانی ہسٹری میں کہ ان میں یہود میں بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ہر لمحے موجود رہا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے ان 1400 برسوں میں کہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو. ایسا تو ضرور ہوا کہ ایک سے زیادہ نبی یا ایک سے زیادہ رسول ہے ایک ہی وقت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی. وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل. چنانچہ حضرت عیسیٰ پر آ کر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ آخری نبی اور رسول ہیں بنی اسرائیل کے. پھر 600 سال کا وقفہ ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. اور آپ کی بعثت کے بعد اب نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، چیپٹر کلوزڈ، ختم نبوت. تو وہ ہے فترت ثانیہ. انقطاع اب ہوگا، قیامت تک انقطاع ہے. پہلا انقطاع ہو گیا تھا اس میں، وہ 600 برس کا، اس کا ذکر ہے کہ رسالت کے پہلے انقطاع کے بعد، رسولوں کے پہلے انقطاع کے بعد اب رسول ہمارے آ گئے ہیں جن کا انتظار تھا. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، کہ کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا خوشخبری دینے والا اور انذار سنانے والا، وہ آخری نبی جس کی پیشین گوئیاں تھیں. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، تو آ گئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیے بار بار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور ذرا یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں ذرا اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر کتنے ہی نبی پیدا کیے، نبی اٹھائے ہیں. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت بھی دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر جو مقام حاصل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل وہاں رہے ہیں، بڑے شہزادوں کی طرح رہے ہیں، اور بعد میں حضرت سلیمان، حضرت داؤد کو بڑی بڑی بادشاہتیں عطا ہوئیں. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا تھا، وہ شرف عطا کیا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگوں اب اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس سرزمین ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب اس میں داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا على ادبارکم، اور دیکھنا پیٹھ کے بل واپس نہ لوٹنا، کمر یعنی پیٹھ نہ دکھانا. اس لیے کہ اب شہر میں داخل ہونے کا مطلب کیا تھا؟ صحرا سے نکلو اور اب کسی شہر میں داخل ہو کر، اور یہ فلسطین شہر ہے، اللہ نے تمہیں مقدر کر دیا ہے، ہمت کرو داخل ہونے کی، اللہ تمہیں فتح دے گا. لیکن ایک مرتبہ حملہ تو کرنا پڑے گا، جہاد اور قتال تو کرنا پڑے گا. تو دیکھنا پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا. فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارے میں جا پڑو گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس شہر کے اندر تو بڑی زور آور قوم رہتی ہے، وہ آباد ہے، بڑے جبار لوگ ہیں، زبردست ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے. شریعت ان کو عطا ہو گئی، صحرا میں بھٹکتے پھر رہے تھے، کوہ طور پہ انہیں تورات ملی ہے، شریعت مل گئی. لاکھوں افراد ہیں، 6 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. لیکن کئی 100 سال غلامی جھیلی تھی انہوں نے فرعون کی، آل فرعون کی. تو ان کے اندر جو مردانگی کی اوصاف، ہمت، عزم، استقامت، یہ سارے جو ہیں اچھے اوصاف وہ بر چکے تھے کہنا چاہیے. تو بہرحال جب شریعت مل گئی ہے تو اب شریعت کو نافذ کرنا ہے، اسے قائم کرنا ہے، اس کے مطابق ایک ریاست وجود میں آنی ہے. لہذا اترو اور شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ لکھ دیا، فتح ہو جائے گا، پہلے ہی حلے میں فتح ہو جائے گا، بس ہمت کر کے داخل ہو جاؤ. لیکن ظاہر بات ہے کہ جان کا رسک تو لینا پڑے گا نا، جہاد کے لیے نکلنا تو ہے. ان کا ہرگز نہیں، وہ اتنی بزدلی آ چکی تھی ان میں، صاف انکار کر دیا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہاں کے لوگ خود وہاں سے نکل جائیں تب ہم داخل ہو جائیں گے.
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، کہا ان دو افراد نے جو اس قوم میں سے تھے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نوازشات کی تھی، ادخلوا علیہم الباب، دو افراد پوری قوم میں سے نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، اور قوم سے بھی کہا کہ بھئی نکلو، ہمت کرو، ادخلوا علیہم الباب، ایک مرتبہ دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم اس پہ داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، یہ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ یہ دو افراد، ان میں سے ایک ہے یوشع بن نون، یہ حضرت موسیٰ کے بعد جو ہیں وہ پہلے ان کے خلیفہ تھے ان کی وفات کے بعد، اور دوسرے کالب بن یفنہ، یہ دو تھے، یہ دونوں نوجوان تھے، بہرحال ان کے اندر وہ ہمت بھی تھی۔ قوم کو بہت سمجھایا انہوں نے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، قوم اتنی مردہ ہو چکی تھی، انہوں نے صاف ٹکا جواب دے دیا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس شہر میں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، تو جاؤ تم اور تمہارا رب، تم دونوں جا کے جنگ کرو۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہلنے والے نہیں۔ یہ ہے دو ٹوک بات انہوں نے کر دی، اور ظاہر بات ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی، آگے الفاظ آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو نظر آ رہا تھا کہ اب اللہ کا دین قائم ہوگا، اسلامی ریاست قائم ہوگی، شریعت ہمیں مل گئی، تورات ہمیں مل گئی، اب بنی اسرائیل واپس ان کی جو ہے وہ وہاں سے نکلے تھے فلسطین سے، پھر آباد ہو جائیں گے۔ وہ کیا خواب دیکھ رہے تھے اور قوم نے کس طریقے سے وہ خواب چکنا چور کیا۔ چنانچہ فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہ پروردگار میں تو اختیار نہیں رکھتا مگر اپنی جان کا، یا یہ میرا بھائی ہارون حاضر ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو تفریق ڈال دے ہمارے اور اس ناہنجار نافرمان قوم کے درمیان، ہم اس پہ میں مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اتنی بیزاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ قوم وہ ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ نے کب سے محنت شروع کی تھی، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی ہے، پھر صحرائے سینا میں، اور وہ عصائے موسیٰ کام آیا اور وہ سمندر سے نکلے، پھر جو ہے وہ اسی عصا کے ذریعے جو ہے وہ 12 چشمے صحرا میں دیے گئے، من و سلوہ انہیں دیا گیا، اور اب جب منزل قریب آ گئی تو قوم نے صاف ٹکا سا جواب دیا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ زمین تم پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال کے لیے۔ اس وقت جو تم لوگوں نے کم ہمتی دکھائی، اب 40 سال تک اب دوبارہ اس شہر میں داخل تم ہو نہیں سکتے۔ یتیہون فی الارض، اب یہ اسی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، یعنی صحرا کے اندر۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو پھر افسوس نہ کرو تم اے موسیٰ اس فاسق ناہنجار قوم کے انجام پر۔ چنانچہ اس 40 سال میں حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ رہے، اس دوران انتقال ہوا حضرت موسیٰ کا بھی، حضرت ہارون کا بھی، وہیں صحرا نوردی میں انتقال ہوا۔ اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ اس قوم سے الگ ہو جاؤ، قوم کے ساتھ تو رہنا پڑے گا رسول کو۔ 40 سال کے بعد پھر یہ جن کا ذکر یوشع بن نون، ان کی زیر قیادت اب صحرا میں جو ہے ایک نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھی تھی، اور ان کے اندر صحرا میں جیسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اب جو نئی نسل وہاں پر جوان ہوئی ہے، اور پھر حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، اور ان کی تربیت سے پھر جہاد کیا اس قوم نے، اور پھر فلسطین میں ان کی پہلی حکومت قائم ہوئی اور ریاست قائم ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ روایات کے مطابق اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ جیسے کسی نے کوئی بکری ہے، کوئی
بھیڑ ہے قربانی کے لیے رکھی ہے، پیش کی ہے، آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور اس کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت تھی کہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں کون ہیں؟ حابیل اور قابیل، آدم کے دو بیٹے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ سخت عیش میں آ گیا اور سارا نزلہ اس نے گرایا بھائی پر، اور اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا حسد کی وجہ سے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ قابیل تھا کہ جس کے اندر حسد پیدا ہوا، اور حابیل جو ہیں وہ نیک شریف شخصیت ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، جو پرہیزگار ہوتے ہیں انہیں کی قربانی قبول ہوتی ہے، تمہارے اندر یقیناً کوئی کمی تھی، وہ اس کی طرف توجہ کرو۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ مجھ پر دراز کرو گے مجھے قتل کرنے کے لیے، بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک، تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا تمہارے خلاف، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیقتلک، کہ میں تمہیں قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم حاصل کرو اور واپس جاؤ اللہ کے حضور میں میرے گناہ بھی لے کر اور اپنے گناہوں کے ساتھ۔ اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی قاتل کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فتکون من اصحاب النار، اور تم پھر جہنم کا ایندھن بنو گے، دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے بالآخر راضی کر ہی لیا اس کو، یعنی قابیل کو آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر۔ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شش و پنج میں رہا تھوڑی دیر، کیونکہ اس نے جو تقریب کی تھی حابیل نے اس کا کوئی اثر ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ بالآخر اس نے پھر فیصلہ کیا کہ قتل کرنا ہے۔ فقتلہ، قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ فاصبح من الخاسرین، اور پھر ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے یہ دکھلائے کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو، اس کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے۔ وہاں سے اس کو آئیڈیا ملا کہ یہ اس کو جو ہے زمین کھود کر اور دبایا جائے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، کہ فواری سوءۃ اخی، کہ مجھے خود اس کا خیال آتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، اب ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذلک، اسی سبب سے، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی تھی، لکھ دی تھی، یہ قانون بنا دیا تھا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر نفس، یعنی بلا عوض کسی جان کے، بے گناہ قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچائے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا ہو، ایک قتل بھی ناحق جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی، کسی کو زندگی دی، جان بچائی اس کی، تو گویا اس نے فکأنما احیا الناس جميعا، پوری نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے پیغامات لے کر، نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن پھر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں، بعد ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے بعد انبیاء کے آنے کے بعد اس زمین میں دست درازی کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے، اور وہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد مچانے کو،
ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بری طرح قتل کیا جائے۔ یہ اصل میں کون ہیں؟ ایک اسلامی ریاست کے جو باغی ہیں، جو اللہ اور رسول سے دشمنی موڑ لے رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اسلامی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کی کبریائی جو ہے نافذ ہو، اور اس کے خلاف بغاوت یہ بہت بڑا جرم ہے۔ زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، اور اس کی زمین پر جب اس کا قانون نافذ ہے، اب کوئی چاہتا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرے، تو لہٰذا ان کو کیا کرو؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت ذکر آتا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی نے بہت ظلم کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا کچھ ہم کر چکے ہیں۔ ہسٹری کو بھول جاتے ہیں، اس وقت کو دیکھ رہے ہیں، انہیں اس حال تک پہنچایا کس نے ہے، اس کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ امریکہ کے کہنے پر ہم نے وہاں پر کتنی بمباری کی ہے، کتنے فضائی جو ہیں وہ حملے کیے ہیں وہاں کے شہریوں کے اوپر، ایک لمبی داستان ہے، جس کے بعد سال ہر سال تک بھگتنے کے بعد پھر وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے ریئیکشن میں گن اٹھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم کہتے ہیں اسلامی حکومت کے باغی ہیں۔ اسلامی حکومت کہاں ہے؟ ادھر اسلام کہاں ہے؟ ہر پہلو سے اللہ کے دین سے بغاوت، اور کھڑے ہیں ہم فرنٹ لائن الائی کس کے بن کر؟ امریکہ کے صف میں، اعلیٰ اعلان جو آیا تھا ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ہم نے بھرپور مدد کی ہے، فرنٹ لائن الائی بنے، کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن ان آیات کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کے جو باغی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ تو بھائی پہلے اسلامی حکومت تو بناؤ، تم نے تو جو ایک اسلامی حکومت واحد اس دنیا کے نقشے پر آئی تھی، وہ طالبان نے شریعت قائم کی تھی، اس حکومت کو بھی ختم کرنے میں تم نے طاغوت کا ساتھ دیا، تو تم تو اسلام کے سب سے بڑے غدار ہو، طاغوت کے صف میں کھڑے ہو، اور پھر اسلامی حکومت یاد آ جاتی ہے، اسلامی حکومت۔ بہرحال ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں بنا سکتے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی حکومت وہاں کہیں قائم ہو تو اس کے جو باغی ہیں ان کی یہ سخت ترین سزا ہے، ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، او یصلبوا، یا سولی پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے جو ہے ہاتھ، ایدیہم وارجلہم من خلاف، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا یہ ہے کہ انہیں زمین سے بے دخل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ساری سزائیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی دی جا سکتی۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی کی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اس سے پہلے کہ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، وہ خود ہی توبہ کریں، ہتھیار ڈال دیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سب سے قریب ترین راستہ اور سب سے مؤثر راستہ کون سا ہے؟ اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین کے قیام کے لیے جہاد، جد و جہد، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور بھی انہیں مل جائے، زمین کا سارا ساز و سامان، اثاثہ اور خزانے، اور اتنے اور بھی مل جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ اس سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکے قیامت کے دن کے عذاب سے۔ ما تقبل منہم، پھر بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ،
وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نکل جائیں آگ سے، وہ چاہیں گے، بڑی کوشش ہوگی ان کی، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ نہیں ہوں گے اس سے نکلنے والے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کی سزا ہے۔ حدود جو نافذ ہوتی ہیں ان میں سے ایک حد یہ ہے سرقے کی، چوری کی حد۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے ان کے اس گناہ کا، اس کمائی کا، نکالا من اللہ، اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی جانب سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تکمیل دین کی صورت ہے، اسی کے اندر یہ چوری کی سزا کا جو ہے ذکر ہے بڑے واضح طور پر۔ ہمارے ہاں حدود آرڈیننس بڑے عرصے جاری رہے، مذاق ہوتا رہا، لیکن ایک چور کا بھی ہاتھ نہیں کٹا، اس لیے کہ اوپر ہم نے حدود آرڈیننس جاری کر دیے، نیچے پورا پولیس پرچہ اور عدالتی نظام وہ ہے جو انگریز نے دیا ہے، جو 100% اسلام کے خلاف ہے۔ دین کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، ہم اس کے اندر جو ہے کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا ہمارے ملک میں آج تک کوئی چوری نہیں ہوئی، آپ اس پر خوشی ہونی چاہیے، کسی کا ہاتھ نہیں کٹا۔ 9 سال تک یہ جو ہے وہ حدود آرڈیننس قائم رہے، لیکن مذاق کے ساتھ، لہذا خوش ہو جانا چاہیے، ہمارا ملک پاک ہے چوری سے۔ یہ ہے دین کے ساتھ جو ہم ڈھونڈے مذاق کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے شریعت نافذ کی، یہ کوئی 1400 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی چند سال پہلے طالبان افغانستان شریعت نافذ کی ہے۔ آپ پوچھئے وہاں کے لوگوں سے، جرائم کا خاتمہ ہو گیا، جیلیں خالی ہو گئیں، اور وہاں کے ساتھی بتاتے تھے، وہاں کے رہنے والے، آپ اپنا بٹوا آج سڑک پر بیچ میں چھوڑ جائیں، اگلے دن آ کے وہیں سے اٹھا سکتے ہیں۔ چند سزائیں جو ہیں اسلامی نافذ کی ہیں اور جرائم کا خاتمہ ہو گیا، جیلیں خالی ہو گئی۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نے جو دین کے ساتھ مذاق اڑا کیے ہیں، اب اس کی تو کوئی بہت ہی بڑی سزا شاید اب ہمیں ملنے والی ہے، واللہ اعلم۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اگر کسی کو اس قانون پر اعتراض ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ عذاب دے جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں یہ جو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کی جو بھاگ دوڑ ہے، جو وہ کفر کے لیے اور کفر کے فروغ کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ یہود کا معاملہ بھی تھا کہ ہم تو مانتے ہیں توحید کو، رسالت کو، ولم تؤمن قلوبہم، اور منافقین کا مسئلہ بھی تھا، اور ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے کہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور یہ جاسوسی کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے، جو بڑے بڑے سرغنے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قلعوں کے اندر، یہ ان کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہودی بھی اور منافقین بھی یہ کام کر رہے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں۔ لم یاتوک سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ کسی اور کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ تک نہیں آتے، وہ وہیں اپنے قلعوں میں بیٹھے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ان کا بہت بڑا جرم یہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوا کہ وہ کلام کو اس کے مواقع سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، ایک اور یہ ہے مسئلہ ان کا کہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فلاں فیصلہ ملے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے فاحذروا، تو پھر گریز کرنا۔
یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی مقدمہ ہے اور اب مدینے میں مسلمانوں کی ایک ریاست اسٹیبلش ہو رہی ہے، اب آخری دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے سے کتراتے ہیں، تو بہت سے منافقین ہیں وہ بھی کتراتے تھے اور یہود کی طرف عدالت میں جاتے تھے۔ پھر کوئی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ یہود کے قانون کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ سزا کی زد میں آ رہا تھا، ان کی اپنی شریعت کی روح سے، اپنے قانون کی روح سے، تو انہیں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ جاؤ تو یہاں پر وہ سزا نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے۔ تو اگر وہ فیصلہ اللہ کے رسول کا تمہیں پسند آ گیا تو قبول کر لینا، اور اگر نہ پسند آیا تو حضور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دینا۔ اب یہ تھا وہ ایک خاص کیس جو پس منظر میں بھی ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اگر تمہیں اپنی پسند کا فیصلہ ملے تو قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو پھر اس کو اوائڈ کر دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، اب اللہ ہی نہیں چاہتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہودی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو اے نبی اگر وہ آپ کے پاس آئیں اپنے کسی فیصلے کے لیے کہ ہمارا یہ مقدمہ آپ جو ہے اس کو ٹیکل کریں، اس کو جو ہے ایڈریس کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا اعراض کر دیں، منہ پھیر لیں، ان سے ریجیکٹ کر دیں انہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان کی اس چیز کو جو ہے ان کے ریجیکٹ کر دیں گے، ان کے اس آفر کو، تب بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجیے عدل و انصاف کے ساتھ، پھر کسی دباؤ میں نہ آئیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان کو کہ جو انصاف پسند ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ کس طرح آپ کو منصف بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو خود تورات موجود ہے، یہ آپ کی عدالت میں آ کیوں رہے ہیں؟ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی مسئلہ ہے، ورنہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور جس مسئلے میں یہ آ رہے ہیں اس میں تورات میں فیصلہ دیا ہوا ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور پھر یہ روگردانی کرتے ہیں اس سب کے بعد۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔